بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زاد مسلم کے ہمارے اس چینل پر مستقل حج سیریز چل رہی ہے۔ حج سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، حج کے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ بات حج اور عمرے کی آتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے احرام پہننا، احرام باندھنا۔ احرام پہننا اور احرام باندھنا بھی ایک آرٹ ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر ہم بغیر سیکھے ہوئے احرام پہن لیں گے، احرام باندھ لیں گے تو بہت ساری بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی نیچے سے سطر کھل جاتا ہے، احرام کھل جاتا ہے، کبھی اوپر سے سطر نظر آنے لگتا ہے، اور کبھی چلنے میں ہی دشواری ہوتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے درمیان بار بار آپ کو اپنا احرام درست کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم احرام پہننے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اگر ہم نے احرام صحیح پہن لیا تو بالکل آرام سے طواف کر سکیں گے، صفا مروہ کی سعی کر سکیں گے، اور حج کے دوسرے مناسک بالکل اطمینان سے ادا کر سکیں گے۔ اس لیے یہ جو حج کا ایک اہم رکن ہے احرام پہننا، آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ احرام پہننے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ احرام میں کون کون سے کپڑے آتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ایک احرام رکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی جگہ سے احرام خریدنے جائیں گے تو آپ کو باضابطہ احرام کا پورا سیٹ مل جاتا ہے۔ یہ چونکہ گرما کا موسم ہے اس لیے احرام ایسا خریدیے جو پسینے کو جذب کر سکتا ہو، جو کاٹن کا ہو۔ بعض احرام ایسے ہوتے ہیں جو ٹاول کی طرح ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، اور گرمی اس کے اندر بہت ہوتی ہے، اس لیے اس احرام کو اوائڈ کریے۔ تھوڑے سے کاٹن کی طرح جو احرام ہوتا ہے وہ احرام آپ لینے کی کوشش کریے۔ ہمارے پاس یہ جو احرام ہے، اس احرام میں یہ ایک بیلٹ ہے جو آپ احرام کی یہ جو نیچے والی چادر ہے اس چادر کو پہننے کے بعد گرپ مضبوط رکھنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ایک بیلٹ ہے، اور ایسے ہی یہ ایک آپ کے پاس چھوٹا ٹاول ہے، اور اس کے اندر تسبیح ہے۔ ایسے ہی اس کے اندر ایک ایسی تسبیح بھی ہے جس کے اندر صرف 7 دانے ہیں، یعنی طواف کے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک بالکل چھوٹی سی تسبیح بھی دی جاتی ہے۔ اس تسبیح پہ بھی آپ پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، اس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹاول پسینہ وغیرہ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصل ہے احرام، وہ احرام کی یہ 2 چادریں، ایک یہ چادر ہے اور ایک دوسری یہ چادر ہے۔ ان 2 چادروں میں سے ایک چادر کو آپ اوپر استعمال کریں گے اور ایک چادر کو آپ نیچے استعمال کریں گے۔ اس طریقے سے یہ ایک مکمل احرام ہے۔ یہ 2 چادریں ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایک تسبیح ہے، اور ایک چھوٹی سی تسبیح جس کے اندر آپ کو طواف کی کاؤنٹنگ کرنے میں سہولت ہوگی، یہ تسبیح ہے۔ یہ ایک بیلٹ ہے جس کو آپ اوپر باندھ لیں گے۔ یہ طواف کا مردوں کا ضروری سامان ہے۔ عورتوں کا الگ سے چونکہ کوئی احرام نہیں ہے، اس لیے ان کا باضابطہ احرام مارکیٹ میں ملتا بھی نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے 2 مخصوص قسم کی اوڑھنیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ان کے بالکل بالوں پہ، سر پہ باندھ دی جاتی ہے تاکہ بال کھلے نہیں، اور یہ ایک بڑا ان کا اسکارف کی طرح ایک باضابطہ ان کا یہ احرام کی شکل میں ایک اسکارف مل جاتا ہے جس کو وہ اپنے سر پر اوڑھیں گی۔ ان کو اپنا چہرہ تو چھپانا ہے نہیں، سر کے بال چھپانے ہیں، تو یہ 2 ان کے مخصوص قسم کی یہ اوڑھنیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی احرام ہے بھی نہیں۔ اگر یہ اوڑھنیاں نہیں ملتی ہیں، اگر یہ احرام بھی نہیں ملتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنی نارمل اوڑھنیوں میں بھی اپنے احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ یہ احرام کے کپڑے ہیں۔ اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو احرام ہے، احرام کو کیسے باندھا جاتا ہے۔ ایک چادر نیچے باندھی جاتی ہے، ایک چادر اوپر باندھی جاتی ہے۔ احرام باندھنے کا جو طریقہ آپ نے سن لیا گے اس کو پہلے فالو کر لینا گے۔ آپ کو غسل کر لینا گے۔ اگر آپ غسل نہیں کرنا چاہتے، وضو کے اوپر بھی آپ احرام پہن سکتے ہیں۔ اچھی طریقے سے صفائی ستھرائی کر کے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہنے بغیر آپ کو احرام پہننا، یعنی آپ کوئی بنیان نہیں پہن سکتے،
آپ ایسے ہی اور کوئی بھی اپنے جسم کے اوپر لباس نہیں پہن سکتے. آپ کو سیدھے سیدھے صرف یہی 2 چادریں احرام کے طور پر استعمال کرنی ہے مردوں کو. تو یہ ایک چادر ہے جس کو ہم 2 طریقے سے آپ کو باندھنا سکھائیں گے, ازار کے طور پر, لنگی کے طور پر. جن کو آتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جن کو نہیں آتا وہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور احرام صحیح طریقے سے پہننے کی کوشش کریں. یہ ایک چادر ہے اور یہ چادر تھوڑی سی لمبی ہے. بعض مرتبہ جو احرام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا بھی ہوتا ہے, یعنی چادر اتنی لمبی نہیں ہوتی, لیکن اگر بڑی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو احرام کی چادر ہے اس کو آپ نیچے پہنیں گے. نیچے پہننے کے لیے 2 طریقے میں نے بتائیں. یہ ایک پہلا طریقہ ہے جس میں سے یہ جو رائٹ سائڈ کا جو احرام ہے, یہ جو حصہ ہے, اس کو ہم بالکل اس طریقے سے, یہ جو کنارہ آ رہا ہے اس کنارے میں ہم اس کو اس طریقے سے سمیٹ کے یہاں ٹوپ دیں گے. یہاں ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے. اور پھر یہ جو یہاں احرام آ رہا ہے, یہ اگر چھوٹی ہے چادر تو یہ اتنا لمبا نہیں آتا, چھوٹی ہے تو یہاں اس طریقے سے ہم ٹوپ کے اس کو ایسے فولڈ کر کے باندھ سکتے ہیں. اور اگر یہ بڑی چادر ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ لا کے فولڈ کریں گے. یہ جو بڑی چادر ہے اس حصے کو, ایک حصے کو ہم نے یہاں ادھر سمیٹ کے یہاں باندھ دیا ہے, اور اگر بڑی چادر ہے تو اس کو اس طریقے سے یہاں ہم اس کو فولڈ کریں گے. اور اس کے بعد یہ جو یہاں سے ہم نے حصہ یہاں روک کے رکھا ہوا ہے, اس حصے کو اور یہ جو حصہ ہے اس پورے حصے کو ملا کے ہم ایک ساتھ اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے. تو جیسے جیسے ہم اس کو فولڈ کریں گے یہاں کا حصہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا, اور یہ حصہ بھی بالکل اس طریقے سے ہم فولڈ کرتے رہیں گے. اور فولڈ کرتے کرتے اچھی طریقے سے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ہم نے فولڈ کر دیا تو یہ ایک گرپ اس کی بن جائے گی ہمارے پیٹ پر, اور مضبوطی سے ہمارا یہ احرام بیٹھ جائے گا. اتنا بھی آپ کو کر لینا کافی ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اتنا آپ نے کر لیا تو اس کے بعد یہ جو بیلٹ آتا ہے گرپ کے لیے, آپ یہ بیلٹ اور اچھی طریقے سے باندھ سکتے ہیں. آپ کا جو سائز ہوتا ہے اس سائز کے حساب سے آپ اس کو باندھ لیں گے. تو یہ جو احرام ہے, احرام آپ کا اچھی طریقے سے مضبوطی سے آپ کا بیٹھ جائے گا. یہ بیلٹ آپ کے کمر پہ باندھنے کے لیے بھی کام آ جائے گا. اور اگر کوئی مختصر سی چیز یہاں آپ کو رکھنی ہے, کوئی کرنسی رکھنی ہے, تو یہ زپ کے طور پر بھی آپ کو استعمال ہوتا رہے گا. اس کے اندر یہ جیسے میں نے شروع میں بتائی ہے بات کہ 7 دانوں کی ایک تسبیح ہے. آپ کو ہر چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک دانے کو ہٹا دینا ہے. یہ ایک طریقہ ہے نیچے والی چادر کو پہننے کا. آپ بیلٹ باندھ لیں اور اچھی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ یہ چادر آپ کی بیٹھ جائے گی, کھلے گی نہیں, اور سائز بھی بالکل آپ کا فری سائز رہے گا. آپ کو چلنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے. اور ناف کے اوپر سے باندھنا ہے. ناف بھی آپ کی جو سطر ہے ناف بھی چھپ گئی ہے, سطر بھی چھپ گیا ہے, اور نیچے بھی آپ کو بالکل کمفرٹ طریقے سے بیٹھ گیا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عورتیں ساڑی باندھتی ہیں, پلو باندھتی ہیں, اس طریقے سے یہ جو ہم نے حصہ پہلے ملایا تھا اس کو یہاں ہم نے ملا کے رکھ لیا, اور اس کے بعد یہاں یہ جو حصہ ہے اس کو بالکل ایسے فولڈ کرنے کے بجائے اگر ہم نے اس کو پلو کی طرح بالکل اس طریقے سے باندھ دیا تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اس میں بھی بڑی آرام سے احرام باندھا جا سکتا ہے. یہ ایک طریقے سے ہم نے اس کو اس طریقے سے یہاں رکھ کے اس کو بالکل برابر ہم نے فولڈ کر لی. یہاں بھی فولڈ کرتے ہوئے یہ جو حصہ ہم نے چھوڑا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ بھی اچھی طریقے سے مضبوطی سے یہاں بیٹھ جائے. یہ بالکل آپ کو جیسے لنگی باندھی جاتی ہے اور جیسے ساڑی باندھی جاتی ہے ایسے اس طریقے سے یہ احرام بیٹھ جائے گا. اس میں بھی بالکل آپ کو سائز فری سائز رہے گا. آرام سے آپ پاؤں کھول سکتے ہیں. جہاں آپ کو تیز دوڑنا ہے, صفا مروہ کی سعی میں تھوڑا سا تیز چلنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ تیز چل سکتے ہیں. اس میں آپ کا سطر کھلے گا بھی نہیں اور احرام بھی اچھی طریقے سے آپ باندھ سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ بیلٹ باندھا جا سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے طریقے میں بتایا. تو یہ جو نیچے کی چادر ہے
یہ چادر آپ کو دو طریقے سے باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. دونوں طریقے بالکل آسان ہیں, آپ دونوں طریقوں سے باندھ سکتے ہیں. یہ دوسری جو چادر ہے اس کو آپ اوپر باندھنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ چادر ہے, اس کا بھی تقریباً وہی سائز ہوتا ہے, کوئی دو چادروں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی چادر اوپر باندھ سکتے ہیں, کوئی بھی چادر نیچے پہن سکتے ہیں. تو ایک چادر ہم نے نیچے پہن لی ہے, ایک چادر یہ اوپر ہمیں پہننا ہے. تو یہ جو چادر ہے اوپر پہننے والی چادر, اس کو جب ہم اپنے گھر سے باندھ کے نکل رہے ہیں تو بالکل ہمارے دونوں شولڈرز جو ہیں وہ اس چادر کے اندر چھپ جانے چاہیے. ہم بالکل اس طریقے سے یہ اپنا احرام جو ہے اوپر کی جو چادر ہے وہ پہنیں گے. یہ جو چادر ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں بغل کے نیچے سے لے کے ادھر اندر سمیٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے اوپر ڈال دیا. بس یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے. آپ کے ہاتھ باہر رہیں گے, آپ جس کام کے لیے چاہے استعمال کر سکتے ہیں. نیچے ایک چادر ہے, اوپر ایک چادر ہے. یہی احرام باندھنے کا بالکل آسان سا طریقہ. اور ہم نے احرام کے مسئلے میں ایک بات یہ بھی سنی ہے کہ جب ہم طواف کریں گے تو طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کرنا ہے, یعنی یہ جو دائیں طرف کا رائٹ سائڈ کا شولڈر ہے اس کو کھلا رکھنا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب احرام پہننے کے بعد باضابطہ وہاں جا کے اپنا طواف شروع کر رہے ہیں تو 7 چکروں میں استباء کرنا ہے. یعنی آپ طواف شروع کرنے سے ذرا پہلے اپنی یہ جو چادر ہے, چادر کے اس حصے کو اس شولڈر سے باہر کر لیں. یہ جو ہمارا شولڈر ہے یہ باہر نکل جائے گا اور ہم اپنے اس شولڈر کے نیچے سے اس رائٹ سائڈ والے حصے کو لے کے یہاں لیفٹ سائڈ والے شولڈر پر ڈال لیں گے. تو یہ جو ہمارا رائٹ سائڈ والا حصہ ہے یہ کھلا رہے گا. اس کو اجتباء کہا جاتا ہے. یہ بھی طواف کا ایک اہم حصہ ہے. 7 چکروں میں استباء کرنا ہے, یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے اور پھر طواف ختم ہونے کے بعد اس استباء کو ختم کر کے. میں تو یہاں جبہ پہنا ہوا ہوں, لباس ہے تو یہ شولڈر کھلا ہوا نہیں ہے, لیکن جب آپ بالکل احرام میں رہیں گے تو یہ شولڈر آپ کا کھلا ہوا رہے گا. رائٹ سائڈ کے شولڈر کے نیچے سے, بغل کے نیچے سے لے کے اوپر ڈال لیں گے. اور جیسے ہی ہمارا جو طواف ہے ختم ہوگا یا نماز کا وقت ہوگا تو پھر دوبارہ اس کو اوپر سے نکال کے ایسے ہی ڈال لینا ہے. یہ احرام پہننے کا ایک طریقہ ہے. نیچے چادر جو پہننی ہے اس کے 2 طریقے آپ کو بتائے گئے, اور یہ احرام اوپر پہننا ہے یہ اس کا طریقہ ہے. استباء کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے. احرام اس طریقے سے پہن کے اگر ہم باضابطہ عمرہ کریں گے, حج کریں گے, طواف کریں گے تو بالکل آپ آرام سے ہم ان ارکان کو, ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں.